اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ فقید المثال اجتماع عقیدہ توحید سیمینار کے عنوان سے یہاں امام الاولیاء حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے زیر سایہ منعقد ہے۔ ہمارے اہل سنہ کے قابل فخر عالم دین، ممتاز دینی اسکالر، مفکر اسلام اور نوجوان بزرگ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی عظیم علمی فکری روایات کے مطابق عقیدہ توحید پر یہ عظیم سیمینار منعقد کر کے اور اس میں اپنی تحقیقات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے صحیح العقیدہ مسلمانوں پر بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ میں ان کی پرجوش قیادت اور ان کے فکری اور علمی سفر پر، تحریک پر اور ان کی تحقیقات پر مکمل تائید کے ساتھ ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بیش از بیش ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح ان کی تحقیقات دین اسلام کی تمام شعبوں پر اہل اسلام کی رہنمائی کریں اور اس وقت ملت کو درپیش جو فتنے ہیں ان کا سد باب کر سکیں۔
محترم حضرات، اتنے بڑے خطاب کے بعد اور تحقیقات انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، اگرچہ میں نے آخری حصہ اس کا سماعت کیا، مگر ان کی تحقیقات چونکہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، الحمدللہ وہ قابل اعتماد عالم دین ہیں، اور اہل سنت و جماعت بڑے اعتماد کے ساتھ ان کی تحقیقات کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنا رہنما بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس موضوع پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے ایک خلش ہے کہ وہابی مفتی جو لٹریچر بانٹتے ہیں وہاں وزارت کے تحت، کیونکہ گورنمنٹ چھاپتی ہے اس کو، ہمارے ہی پیسوں سے چھپتا ہے وہ سارا لٹریچر۔ حج کے لیے آپ جو فیسیں جمع کرواتے ہیں نا، تو وزارت شؤون اسلامیہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ہمارا جتنا پیسہ حاجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلاظت ساری چھپواتے ہیں وہ، اور دین میں بڑا غلو کرتے ہو۔ آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی، جو میں نے خود پڑھا 2006 کے حج میں موجود تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی عثیمن جو ان کا بڑا مقتدا پیشوا ہے، اس کا انہوں نے فتویٰ تقسیم کیا، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی۔ تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ دے، یہ کیسا ہے؟ اس میں یا والی بھی کوئی بات نہیں، بالکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے؟ تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی، لکھا ہے کہ بالکل شرک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے۔ اچھا، اس سال جو انہوں نے حاجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے، استشفاء کرے، آپ سے شفاعت کا سوال کرے، مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دیں دن قیامت کو، تو اس پر بھی عثیمن کا بھی فتویٰ ہے، بن باز کا بھی فتویٰ ہے، ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں، قبروں کی طرف جاؤ تو شرک ہے، فلاں شرک ہے، فلاں شرک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نہیں وضع کر لے، جو اس کے ذہن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے۔ میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں، مشائخ بھی تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی حکومت سے یہ کہتا ہوں، مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے میں کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو ننگا کر دیں تو پھر مانو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے۔ رسالت
حضرات کو یقین کامل حاصل ہے، ماشاءاللہ آپ اہل السنہ ہیں، لیکن اس بات سے ہمیشہ آگاہ رہیں کہ ہماری فکری اور علمی قیادت کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئی۔ حرمین طیبین کے وہ ستون آج تک گواہ ہے کہ ہمارے قائد امام اہل سنہ مجدد ملت حاضرہ و سابقہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تمام وہابی علماء اور تمام نجدی دیوبندی علماء کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور بہار کی کیفیت میں چند گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الخیبیہ لکھ کر حرمین طیبین کی فضا میں سرکار دو عالم کی عظمت کے پرچم لہرا دیے تھے۔ ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ جماعت اہل سنت کا میں خادم ہوں، میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہابیوں ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ عربی میں بات کرنا چاہو عربی میں مناظرہ ہوگا، انگلش میں بات کرنا چاہو انگلش میں مناظرہ ہوگا، دنیا کی کسی زبان میں آؤ گے میں پورے علماء اہل سنت کو تکلیف نہیں دوں گا۔ صرف جامعہ محمدیہ بکھی کے فضلہ ہر سطح پر نجدیوں کا تعاقب کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ محمد کریم کے غلام اہل السنہ کا مذہب حق مذہب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے پہلے سفر حرمین طیبین میں شیخ عمر سوڈانی جو وہاں درس دیتا ہے، بڑا بد شکل آدمی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دیواریں اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جالیوں میں کوئی برکت نہیں۔ میں نے بارہ آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ میں نے اس کو وہیں پکڑ لیا۔ میں نے کہا قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے کہ برکت ہم نے رکھی ہے، الذی بارکنا حولہ، برکت ہے اور بندوں میں بھی برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کیا قرآن گواہ نہیں ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تو برکت کا کیسے انکار کرو گے؟ سارا حرم بابرکت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی؟ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ کیوں حکم دیا؟ حرم سارا اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو کیوں سارا بابرکت ہے تو مصلی کیوں بنائے مقام ابراہیم کو؟ فرمایا اس لیے کہ وہ عبد ہے جو مکرم بھی ہے، مقرب بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ اب اس کے نشان قدم کو جو بھی مصلی بنائے گا وہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کہتے جی اس میں کوئی برکت نہیں؟ الذی بارکنا حولہ کے استدلال پر مجھے پکڑ لیا 3 سپاہیوں نے اور کہا شیخ عمر کہتے ہیں میرے ساتھ جائیں گے آپ لائبریری میں اور آپ اس کو دکھائیں گے کہ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ میں نے کہا چلیں۔ تو باب مجیدی کے اوپر جو پرانی لائبریری ہے اس کے اندر وہ مجھے لے کر گیا شیخ عمر اور کہنے لگا اگر نہ نکل سکا تو تمہیں تھانے بھیج دیں گے۔ میں نے یوں ہی تفسیر
یوں ہی بغیر یعنی کسی کوشش کے اور بغیر کسی ارادے کے پہلی جو تفسیر میرے ہاتھ میں آئی اسی کو ابن جریر کی تفسیر کو میں نے نکالا اس مقام سے 15ویں پارے سے. میں نے کہا اپنی آنکھوں سے پڑھ لو. اس میں لکھا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگوں نے مفسرین نے اس برکت سے حدائق وغیرہ بھی مراد لیے کہ باغات بہت ہے ارض فلسطین میں، مگر حقیقتاً جسے برکت فرمایا گیا وہ قبور انبیاء ہے. انبیاء کی قبریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ برکت فرما رہا ہے. پھر مجھے کہا تم آزاد ہو جا سکتے ہو. گرامی قدر حضرات، مکے میں بیٹھے ہونا اور حرم مدینہ میں بولنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ لوگ بڑے قرآن کے ماہر ہیں یا حدیث پاک سمجھتے ہیں. ان لوگوں کا غلو دیکھو. حالانکہ اللہ کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر کسی کو محبت ہے تو وہ جو مرضی کہتا پھرے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں بھی وہی بات کہو جو سچی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ جل مجد الکریم ہمارا الہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس باتیں کھلی ہے، جو مرضی کہتے ہیں. جیسے بابیہ کہتے ہیں کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے. اس کا مفہوم کیا نکالا؟ بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے. اب یہ دیکھو توحید ہے. یہ ہندوستانی جو توحیدی ہیں یہ ان کی سمجھ ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے. اس کا کیا مطلب کہ جس پر بندہ قادر ہے اس پر اللہ بھی قادر ہے. ان کا اچھا بندے تو شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں. اب منہ اس طرح چباکی کی طرح نکل جائے گا ان کا. مطلب سمجھ ہی کوئی نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا. یہ مفہوم سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی محبت کا دعویٰ کر کے فرمایا کوئی بات اللہ کے بارے میں بھی مت کہو جو سچی نہ ہو. غلو نہ کرو. اور یہ غالی ہیں، کوئی شفاعت مانگے گا مشرک ہے، قبر پہ حاضری دے گا مشرک ہے. اور معلومات کا یہ حال ہے کہ اس سال 2006 میں میرے ساتھ کئی آدمی تھے. یہاں کے کاتب ظفر صاحب بھی اس وقت موجود تھے، جو اس گلی میں ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس وقت موجود تھے، بات سن رہے تھے میری. میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا یہاں تو اندر ہے ہی نہیں حضور پاک، تم کیا درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا حضور پاک نہیں ہے اندر؟ کو وہی آئیے تم پر، کس نے بتایا تمہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہوتے نہیں، اتنے عرصے تک کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا بیوقوفوں والی بات کرتے ہو؟ تو احادیث میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے وجود مطہر کو مٹی چھو نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، ضرر دینے تکلیف کے لیے چھو نہیں سکتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ کو مٹی کھا نہیں سکتی. کہتے ہیں میں تو معلوم نہیں اس حدیث کو. میں نے کہا اچھا یہ بھی معلوم نہیں تمہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوتی تو موسیٰ لے لیتا اسریہ بھی عند کثیب الاحمار. کہتے ہیں واللہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں. تو میں نے کہا تم کیسے بے ایمان ہو؟ جس حدیث پاک صحیح سیاستہ میں موجود ہے اور جس حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی کوئی صفت ثابت ہوتی ہے اس کا تمہیں معلوم ہی نہیں. اور جب تمہیں معلوم ہی کچھ نہیں تو تم لوگوں کو منع کرنے پر کس نے تمہیں مقرر کر رکھا ہے؟ یہ معلومات کا حال ہے. یہ حضرات گواہ ہیں، 15 بندے موجود تھے جی. یہ مشہور ترین حدیث کے بارے میں کہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں. میں یہ حال ہے ان کی معلومات کا، اور ساری دنیا کے قبلے سیدھے کراتے پھر رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، اب دیکھو ان لوگوں کا غلو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جتنے بندے بھی کلمہ پڑھتے ہیں سب مشرک ہیں. یہ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا اور کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نے بھی لکھا، اسی کا چربہ اس نے پیش کیا اسماعیل دہلوی نے. اور آیت کیا پڑھا؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو لوگ ایمان لائے ان میں سے اکثر مشرک ہیں. یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں اکثر مشرک ہیں. اچھا میں نے کہا ایمان اور شرک ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں کوالٹیاں ایک بندے میں پائی جاتی ہیں. ایک بندہ مومن بھی ہے، ایک بندہ مشرک بھی ہے، گویا ساتھ ساتھ ہی پلیت بھی ہے، پاک بھی ہے.
حالانکہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے کہ پلیت اور پاک کبھی برابر ہو سکتے نہیں. قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے تو ایک ہی وقت میں خبیث اور طیب کیسے ہوں گے؟ یا خبیث ہوگا یا طیب ہوگا. مشرک ہوگا تو مومن نہیں، مومن ہوگا تو مشرک نہیں. تو ان کا ترجمہ یہ ہے. کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نے بھی کیا، اور اسی کو اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں بھی کیا. سب مومنین کو مشرک سمجھا، بلکہ کتاب التوحید میں، اور اب اس کا جو نیا ایڈیشن آیا فتح المجید، اس کا جو شرح لکھی ہے. ہمیں بڑا زمانہ ہو گیا، وقت گزر گیا. 35 سال سے میں عوام اہل سنت کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرتا رہتا. تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بڑے ڈاڈے بول دو جی، بڑھیا گالا کر دیو. میں نے کہا تمہارا وہ الزام بھی ہم نے دھو دیا. ڈاکٹر صاحب تو گالی نہیں دیتے نا؟ نہیں دیتے. یہ نیا ایڈیشن، ہمارا نیا ایڈیشن دیکھا آپ نے، پسند آیا؟ اب گالی بھی ہم نہیں دیتے، اب تو صرف دلیل دیتے ہیں نا. ہم نے نہیں چھوڑی، لیکن آپ کی یہ کمی بھی پوری کر دی. اب گالی تو نہیں دیتے نا؟ او بولو، نہیں دیتے نا؟ تو میں نے کہا اب مان جاؤ. معلوم ہے ماننا کوئی نہیں، ایسے عذر کرتے ہیں عذر. تو میں نے کہا بے ایمانو، جو ماننا نہیں تو کسی گستاخ کو ہم عزت نہیں دے سکتے. ہماری عزت کا وہی مستحق ہے جو محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہو. یہی شرط ہے ہماری تمہارے ساتھ. سن لیجئے، ایسے نعرے مت لگائیے آہستہ والے، آپ کو پتہ ہی ہے میں ایسا نعرہ سنتا بھی نہیں. نہیں بھائی ایسا بھی نہیں. نعرہ رسالت. پورا مجمع ہاتھ کھڑا کرو. ادھر والے تو بالکل ہی آپ ہاتھ کدھر ہیں آپ کے؟ نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب مزہ آیا مجھے. ایسے نعرے ہوتے ہیں، اور اس سے ڈھیلے نعرے نہیں ہوتے، ایسے وقت گزاری ہوتی ہے. تو اب آپ توجہ کریں، ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ کتاب التوحید میں لکھا ہے. اور سننا ذرا اندازہ کرنا کہ گالیوں کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کا مفہوم پیش کر رہا ہے محمد بن عبد الوہاب. خود سننا. تم الزام اللہ علی المشرکین الذین یسألون المخلوقین وینادونہم مع زعمہم انہم ادون من اللہ. اس آیت میں جو ابھی پڑھی ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکوں پر اتمام حجت کر رہا ہے. کس بات کی؟ کہ جو مخلوق سے مانگتے ہیں، مطلب یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں، یا جیسے استعانت کا مسئلہ سارا قبروں سے دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے. الذین یسألون المخلوقین، ان مشرکوں پر اللہ اتمام حجت کر رہا ہے اس آیت میں کہ جو مخلوق سے سوال کرتے ہیں، وَيُنَادُونَهُمْ، اور پکارتے ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں، یعنی رسول اعظام کو، انبیاء کو پکارتے ہیں. يُنَادُونَهُمْ مَعَ زَعْمِهِمْ، اس گمان سے اور اس عقیدہ سے پکارتے ہیں ان کو کہ یہ خدا نہیں، انہم ادون من اللہ، اللہ نہیں، اللہ سے نیچے ہے، مگر پھر بھی ان کو پکارتے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، مشرک ہو. اب اگلا جملہ سننا. کہتے ہیں السابقون، پہلے وہ مشرک تھے جو لات منات اور عزا کو پکارتے تھے. واللاحقون، اور اب کے مشرک یہ ہیں جو محمد علی اور عبد القادر کو پکارتے ہیں. اور والکل سوا، وہ پہلے مشرک یعنی ابو جہل وغیرہ جو لات منات کو پکارتے تھے، اور یہ مشرک جو محمد علی کو پکارتے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا جو یا رسول اللہ یا علی یا عبد القادر کہتا ہے وہ اسی طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک ہے. اب بتاؤ جب کوئی ایسا بولے تو عرفان شاہ انہیں ابا جی کہے، پھر ہمیں اخلاق کے سبق دیتے ہو. اتنی بڑی گستاخ کتاب میں لکھا ہے، خود لکھا ہے. اور فتح المجید میں نام لے کر، اب سننا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے،
ان کی توحید دیکھو، نام لکھ کے باقاعدہ شیخ احمد بدوی مصری کبیر رحمت اللہ علیہ کا کافر ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الثقلین کا نام لکھا ہے، کافر ہے، صاحب دلائل الخیرات کافر ہے، سب کے نام لکھے ہیں، اور کفر کی وجوہات وہ لکھی ہیں جو آپ ہر وقت وظیفہ پڑھتے ہو، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی، اس کو کہا اس وجہ سے صاحب دلائل الخیرات کافر ہے۔ میں نے کہا دین تیری خالہ دا بیڑا لگ دے، جس کو تم سمجھو وہ مشرک ہے وہ مشرک ہو گئے، کافر ہے کافر ہو گیا، نکلو باہر، لاؤ دلائل لاؤ۔ ہم حدیث بھی پیش نہیں کرتے، قرآن سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کی مدد کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے یہ جو آپ کی پیروی کرنے والا، با اجماع مفسرین من اتبعک سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیتا ہے کہ اے حبیب تیرے اللہ کے ہوتے ہوئے اور عمر کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے کہو۔ اللہ تسلی دیتا ہے اس بات کی، اللہ کے ہوتے تو عمر کے ہوتے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو حسبن اللہ والوں سے بھی میں پوچھتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے، میں کہوں ہی کافی ہے تو وَمَنِ اتَّبَعَكَ کیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا ہے؟ اللہ کافی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کافی اسی صورت میں بھی ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اسباب سے بندے کی مدد فرما دے، جیسے دین کی مدد کی حضرت عمر بن خطاب سے، تو اللہ ہی کافی ہوا، مگر ان کی صورت میں کافی ہو گیا کہ ان کو مدد کے لیے پیدا فرمایا۔ حضور نے بھی تو اسی لیے کہا تھا اسلام کی عزت چاہیے تو مجھے عمر دے دے، تو حضور نہیں جانتے تھے کہ عزت کے لیے اللہ کافی ہے، عمر کیوں مانگا اس کے لیے؟ کیونکہ حضور بھی جانتے ہیں کہ اللہ بندوں سے مدد کروا دیتا ہے، حالانکہ سیاستہ میں نہیں ہے، حضور مانگ رہے ہیں تو جس سے مانگ رہے ہیں اس سے نہیں کہہ رہے کہ تو آپ ہی عزت دے دے، ضرور سبب سے دینی ہے، نہیں۔ اس پر ڈسکریں کرتے ہیں نا احمد سعید چتروڑ گڑی وغیرہ، کیوں مانگے؟ میں نے تو حضور سے پوچھو کیوں مانگا؟ یہ کہتے یا اللہ تو عزت دے دے، تو کیا اللہ عزت نہیں دے سکتا تھا؟ اس کے لیے ذریعہ مانگا، عمر دے دے، عمر یا عمر میں جو تمہیں پسند ہو دے دے، تو جو اللہ کو پسند تھا دے دیا، اس سے ذریعہ اسلام کو عزت دے دی۔ اب یہ ان کا فکر ہے، ان کا دیکھو سب کو شرک، قبر پہ جانے والے بھی شرک۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر قبروں پہ جانا اگر شرک ہے نا تو قبروں کے اندر جانا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ دیکھو قبر کے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے پاؤں سے چل کر تو قبر کے اندر جا نہیں سکتا، ظاہر ہے اسے چھوڑنے بھی تو چار آدمی جائیں گے تو پھر بھی قبرستان چلے جائیں گے نا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو کوئی مردہ ایسا بھی ہے جو اپنے قدموں سے خود قبر میں چلا جائے، تو جب چار اسے چھوڑنے جائیں گے تو قبرستان تو چلے گئے نا، تو پھر کس طرح بچیں گے لوگ؟ اگر قبروں پہ جانا خدا منع کرتا تو قبروں کے اندر جانا بھی منع کرتا، انہوں ساڑو اور آمدیاں ساڑ کے انہوں کسی دریا سٹو، یاد لاؤ انہوں۔ کیوں؟ اب جو قبر کے اندر جائے گا تو دوستو بزرگوں یہ بات نوٹ کر لو کہ توحید وحدت حقیقی ذات باری تعالی، توحید یہ ہے کہ شرک نہ ہو، نہ ذات میں نہ صفات میں، لیکن ہوتا کیسے ہے؟ اب یہ مولویوں کی خشکی، دیوبندیوں وہابیوں کی، کیا روٹی کھا لی شرک ہے، پانی پی لیا شرک ہے، چھٹا کپڑا پہن لیا شرک ہے۔ اب اس طرح شرک میں کیا تو جو بچے نہیں ڈرتے باہو باللہ، یہ شرک کو باہو باللہ بنا لیا ہے۔
ادھر ہلو تو شرک ہے، ادھر کرو شرک ہے، اور میں کہ ایڈی ڈاڈی شے ایڈی عام نہیں ہوندی. بات سمجھو، یہ ایک بات ہے، وہ بڑی تکڑی قسم کی چیز ہے. اتنا خراب کرتی ہے لوگوں کو، تو اتنی عام نہیں رکھی رب نے. جتی پو شرک ہے، کپڑا پالو شرک ہے، قبر پہ جاؤ شرک ہے، دعا کرو شرک ہے، روٹی پہ 2 لفظ پڑھ لو شرک ہے. میں کوئی ایڈا عام شرک ہے تو وچے لگا پھرتا ساڈے. تو بڑی سختی ہو گئی یار، اتنا شرک عام کر دیا قدرت نے، ہر طرف شرک ہی شرک کر دیا ہے. ایسا شرک نہیں ہے. شرع قائد اٹھا کے دیکھو دیوبندیوں، کم از کم تم ہی شرم کر لو. ان کا تو اگلا پچھلا ہے ہی کوئی نہیں. تم تو کہتے تم حنفی ہے، تو جاؤ جا کے شرع قائد اٹھا کے دیکھو شرک کیا ہے. ہوا اثبات الشریک بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی مستحق العبادہ. جب تک کسی کو واجب الوجود اور مستحق عبادت نہ مانو تو شرک نہیں ہوتا. اور بے ایمانہ معبود ماننا شرک ہے، اور واجب الوجود کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے. تعظیم تو فرض ہے جسے تو شرک کہہ رہا ہے. اب دیکھو واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ واجب الوجود کون ہے؟ اللہ ہے. واجب الوجود کون ہے؟ جس کا عدم محال ہو. ٹھیک ہے جی، جس کا عدم محال ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے. جس کا ہونا لازم ہو اور جس کا عدم محال ہو جائے. تو جو قبروں میں پڑے ہیں ان کے ساتھ ہم شرک کیسے کریں گے؟ قبروں میں جب مان رہے ہیں، واجب الوجود قبر میں نہیں جاتا. ہم مانتے ہیں فلاں تاریخ کو وصال فرمایا. ہر ایک کی ڈاکٹر صاحب تاریخ نہیں بیان کرتے تھے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس کو وفات. جب وفات ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر واجب الوجود کیسے مان سکتے؟ واجب الوجود مرتا نہیں، واجب الوجود قبر میں نہیں جاتا، واجب الوجود تھا تھو نہیں ہوتا. الان کما کان ولم یبد زوالا. لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد. الان کما کان، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں اس کے اندر. اور جس کو ہم ماننے پہلے اتنا سا تھا، پھر اتنا ہو گیا، پھر اتنا بڑا ہو گیا، پھر کالی داڑھی تھی پھر سفید ہو گئی، پھر اڑ گیا، پھر قبر میں چلا گیا. اتنے تغیر جس کے بیان کرے وہ واجب الوجود ہوتا ہے. تو تینوں انجے بھاؤ باللہ دسے تے دا علاج میں جیسے بچہ کو دیکھے سڑک پر بھاؤ باللہ اولا کیا کوئی نہیں ہوں. اب بچوں کو ڈرا رہا ہے شرک سے. شرک اس طرح دیواروں پہ چڑھا بیٹھا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا شرک کرتے ہو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر. میں نے کہا داتا صاحب کی جب قبر پہ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہی نہیں. وہ الہ ہوتے تو قبر میں کیسے ہوتے؟ بولو بولو بولو. الہ ہوتے تو قبر میں ہوتے؟ کوئی نہیں مانتا. الہ مان کے کیا کرنا؟ بلکہ میں اپنے مقررانہ لہجے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، بھائی ایک نہیں نبدا پیا تو 4 بنا کے سا لینا کی. خدا باد اولا شریکت میں ایک جو مانا ہوا ہے تو ٹنگے ہوئے ہیں، نہیں ٹنگے ہوئے تو 10 مان لے تو پھر کیا کیسے ڈیوٹی دے ان کی؟ ایک چھڑے تو دوجا پاد لوے. اچھا فجر پڑھی آگے پڑھی ہے کدی اگر وہ سسلی دی علاج اگر ہوں سورج نکلے ہوں میری پڑھ. ایک تریجا مان لو دوپہر میں کھڑا کر دے. اچھا پہلے تو دی پڑھی ہوں میری پڑھ. ایک نال لب گئے اسے تو بھی بڑھے. آکھو سبحان اللہ. سانو تو پوچھو سن شوق ہی کوئی نہیں 6 مننے دا. مسا مار کے ایک نال لب سا. باقی اس میں بڑا لطف ہے کہ الہ ایک ہے مگر اس کو مانتے ہیں جو الہ کا بھی محبوب ہے. معبود الہ کو مانتے ہیں، محبوب اور معظم اس کو مانتے ہیں جو الہ کا بھی محبوب ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ بات ہے، کوئی شوق نہیں. واجب الوجود ایک ہے اور اسی طرح معبود بھی ایک ہے. عبادت اسی کی ہوتی ہے. عبادت جس کو کہتے ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. ہاں تعظیم ہوتی ہے، اور تعظیم کو عبادت بنا کے اگر آپ کرتے ہو تو یہ تمہارا خبط ہے. خبط کہ تعظیم کو بھی تم عبادت کہو
اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ سجا ہاتھ کٹ کے دیان جی وٹا نہیں ماری دا انجا آخنا جی اس برے مذہب پہ انج پتہ لگے وہ وہابیت دے منہ تے رمی کر دن پہ جس اس برے مذہب پہ نہیں ایدے کر کے نہیں کرنا ایدے ہاتھ نہیں کرنا عہدے کرو احمد علی لاہوری دی قبر حل کر کے کرو عہدے شیرہ والے حالات کرے ایدے داتا صاحب نہیں کرو عہدے کرو اس برے مذہب پہ شیرہ والے دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اس لیے اے گل مینو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے لکھیا سی یہ لکھا تھا کہ تقریر کروں گا میں تو کر دی میں نے تاکہ ان کا لکھا سچا ہو جائے ورنہ تقریر کی ضرورت نہیں تھی. بڑی تقریر ہوئی بڑے انہوں نے تحقیق پیش کی کئی گھنٹے تک تحقیقات پیش کی ہیں اور ماشاءاللہ وہ جو تحقیق پیش کرتے ہیں وہ مرتب ہوتی ہے باقاعدہ اور وہ چھپتی بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جتنے لوگ ان کے رفقا ہو کام کرتے ہو ان کے ساتھ کتابیں چھپوانے میں ان کے پیغام کو آگے چلانے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے. یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے تو اس پیغام کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اور آخری جملہ کھڑے کھڑے سن لو تھکے ہو لیکن سنی جائے جے. آخری جملہ ہے بے کہ بھابیاں نو اوڑے واہ میں و قبراں سن ڈھا دینیاں تے اوتھے رحمان بابا دی ڈائی بھی نے تے تکڑے ہو جاؤ نریاں کتاباں نہیں نال بندوقاں بھی اور خریدنیاں جے. اس لیے کہ میرا مسئلے نال ثابت نہیں کرنا جس بے ایمان نے تکیا غلط آنکھ نہ دی آنکھ بھی کڈڑی ہے. وآخر دعوانا